السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑی اہم خبریں جو ہیں افغانستان سے آ رہی ہیں، اور ایک تو پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک طالبان کے جو سپوکس پرسن ہیں مولا شاہین صاحب، انہوں نے ہماری ٹیم میں شعیب صاحب کو میسج کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلامی امارات کی قیادت کے درمیان جھگڑا ہوا ہے. یہ بالکل بیس لیس ہے، غلط ہے، بکواس ہے. اور کہتے ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اسلام دشمن لوگوں کا ایک پروپیگنڈا ہے. اور امارات اسلامی کی قیادت میں لڑائی اور ملا عبدالغنی برادر کو جھگڑے میں مارنے کی خبریں، یہ ٹوٹل جھوٹ ہے. یہ انڈین میڈیا نے دیا ہے، غلط تصویر بھی انہوں نے چلائی ہے. الحمدللہ وہ حیات ہے اور قیادت میں کوئی جھگڑا نہیں. ان پروپیگنڈوں پہ کوئی حقیقت نہیں. پھر ایک اور خبر جو غلط نکلی وہ انسکانی کے جھگڑے میں زخمی ہونے کی خبر تھی. اس کو انہوں نے کہا کہ انڈین میڈیا اور بعض افغان صحافی جو ہیں اور پنچیری ملیشیا نے دعویٰ کیا کہ ملا برادر کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ آج قطری وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود تھے، وہ زخمی نہیں تھے. یہ تو ہو گئی ایک بات. لیکن ایک بات ہے کہ جو میری سورسز ہیں وہاں پہ، اور میں اپنے ان سے پوچھ رہا تھا کہ بھئی کیا حالات ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جھگڑا وگڑا تو نہیں، لیکن ایک سیریس ڈس ایگریمنٹ ضرور ہے طالبان قیادت کے اندر. طالبان میں دو قسم کی قیادت موجود ہے، آپ اس کو ذرا سمجھ لیں. ایک ینگ طالبان ہے اور ایک اولڈ طالبان ہے. اور جو اولڈ طالبان ہیں، جو ملا عمر کے ساتھی رہے تھے، جو ان کے دست راز تھے یا ان کے بازو تھے اور ان کے ساتھ جہاد میں شریک تھے، ان کا ایک بڑا اسٹرکٹ سکول آف تھاٹ ہے. اور جو ینگ طالبان ہیں، جنہوں نے تھوڑی سی ایجوکیشن بھی حاصل کی ہوئی ہے، جو باہر ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں مختلف وفود وغیرہ سے، مختلف سطحوں پہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں، ان کا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے. جو ینگسٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں براڈ بیس گورنمنٹ بنانی چاہیے. اپنے مخالفین جو ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو اقتدار میں لینا چاہیے، اور اس طرح سے کہ ہم ان کو گورنر بنا دیں، ڈپٹی گورنر بنا دیں، تاکہ ایک ایک صوبے میں ان کو جو ہے وہ موقع مل جائے اپنی عزت بحال کرنے کا، اور اس طرح وہ ہمارے خلاف ریٹیلیٹ کبھی بھی نہیں کریں گے. لیکن جو اولڈ سکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے معاہدہ کیا تھا امریکہ سے، اور امریکہ نے اپنے معاہدے کی پاسداری نہیں کی بالکل. اور اب وہ برملا کہہ رہا ہے کہ جی ہم افغانستان پہ ڈرون حملے بھی کریں گے، کر بھی رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ جی جناب حقانی صاحب کو ہم ماریں گے کیونکہ وہ وانٹڈ ہیں، بلیک لسٹڈ ہیں. تو وہ اگر ہمارے لوگوں کے اوپر اٹیک کریں گے تو ہم ان کے بتائے ہوئے لوگوں کو کیوں اکاموڈیٹ کریں. تو یہ ایک سیریس ایشو ہے. اچھا، پنج شیر میں جو آپریشن ہوا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی. ایک سکول آف تھاٹ تھا، کہتا تھا کہ احمد مسعود سے اور دیگر لوگوں سے مذاکرات ہونے چاہیے، جس کا ایران گارنٹر تھا. اور انہوں نے جو یہ یوتھ تھی، اور جو اولڈ سکول آف تھاٹ تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، اس نے انکار کر دیا. وہ اب کہتا ہے کہ میں جہاد کروں گا. تو اب ہمیں جہاد کرنا ہے، ہمیں جواب دینا ہے. اب ایران اس میں اپسیٹ ہو گیا کیونکہ اس نے احمد مسعود وغیرہ کو اور دیگر لوگوں کو پنجشیر میں یہ گارنٹی دی ہوئی تھی کہ طالبان آپ سے مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے اور ایک براڈ بیس گورنمنٹ ہوگی. تو اس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی الزام تراشی کر رہا ہے. جو ایران کے اندر پاکستانی ایمبیسی کے آگے ایک مظاہرہ بھی ہوا، اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی پاکستان چاہتا تو یہ ان سے کچھ بھی منوا لیتا. لیکن ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان تو اپنی اپوزیشن سے سب کچھ نہیں منوا سکتا اپنے ملک کی حکومت کی. تو دوسرے ملک میں جا کے وہ کس طرح سے کتنا کو اثر رسوخ ہوگا اس کا. اور کسی سے واقفیت ہونا، کسی سے بات چیت ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ میرے کہنے پہ وہ اپنا طرز حکومت بدلیں گے یا اپنا منشور بدل لیں گے. لیکن بہرحال امراللہ صالح جو ہے ان کے گھر سے خزانہ مل گیا، تقریباً امریکن ڈالرز اور سونا وہاں سے ملا. $6.5 ملین کی مالیت ہے. اور جو افغان وزیر خارجہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے 33 صوبوں پہ پاکستان کی بغیر مدد کے ہم نے قبضہ کیا تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ پنجشیر پہ ہم پاکستان کو یوز کرتے یا پاکستانی ایئر فورس کو یوز کرتے. یہ انڈین پروپیگنڈا جو ہے ہمیشہ سے کی طرح بیس لیس ہے اور اس کی کوئی وقت نہیں ہے اور یہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے. امراللہ صالح کا جہاں تک ہے تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ $6.5 ملین وہ ہے جو وہ لے کے نہیں جا سکے. لیکن جو اتنے پہلے سے حالات ہو رہے تھے، ہمیں بھی 4 مہینے سے 6 مہینے سے پتہ تھا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں اور طالبان آ رہے ہیں، تو ان کو تو ذرا پہلے کا پتہ ہوگا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے پیسے کی انویسٹمنٹ باہر کی ہو، کتنا پیسہ آلریڈی باہر ٹرانسفر کر کے لے کے گئے ہوں. اور جب آدمی نے بھاگنا ہوتا ہے نا، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ صرف ایک کپڑوں کا جوڑا رکھتا ہے اپنا جو اس نے پہننا ہوتا ہے،
اپنی کلیشن کو ساتھ رکھتا ہے اور اپنے کیسز ساتھ رکھتا ہے کہ جس کے ساتھ اس نے بھاگنا ہے، اور اس میں کپڑے وپڑے نہیں ہوتے، کیونکہ کپڑے تو کسی بھی جگہ جا کے وہ پیسوں سے خرید سکتا ہے، اور وہ $10,000 لگائے گا، پوری نئی وارڈروب آ جائے گی اس کی، لیکن کیش نہیں کو چھوڑ کے جاتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر میں بھی آپ دیکھ لیں گے کتنا ایریا، کتنی سپیس ہوتی ہے، اور وہ اس میں لوٹ کر لے گئے۔ یہ حالت ہے اشرف غنی کی حکومت کی اور اس کے جو دیگر منسٹرز ہیں ان لوگوں کی، کہ انہوں نے ایکچولی لوٹ کر کتنا پیسہ کھایا امریکہ کا اور اتحادیوں کا، اور وہ افغان لوگوں پہ نہیں پہنچا۔ تو اب یہ کہنا کہ جی کسی نے زبردستی کو اوور تھرو کر دیا، وہ نہیں کیا۔ انہوں نے مفلسی میں، بھوک میں، ان سب چیزوں کے تحت افغان لوگوں کو مار دیا تھا، بھوکا مار دیا تھا، تو کسی نے ان کی مدد ہی نہیں کی ہے۔ اب گلبدین حکمت یار کہتے ہیں کہ جی امریکہ افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے پنجشیر کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان میں کوئی انسرجنسی چلتی رہے گی تو امریکہ کو اس کا فائدہ ہے۔ امریکہ جو ہے وہ طالبان کی حکومت کو بالکل خوش نہیں دیکھنا چاہتا، اور وہ یہی ہے۔ لیکن ایران اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس وقت وہ ذرا سے کشیدہ ہیں، اور وہ ماننا پڑے گا، اور کشیدگی کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں، اور اس دورے میں وہ خاص طور پہ طالبان کے آمد کے بعد جو صورتحال ہے اس کے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پاکستانیوں کو یہ ڈر ہے کہ کہیں افغانستان کی جگہ ایران کے اندر تو نہیں کوئی ایسے لانچنگ پیڈ مل سکتے را کو یا BLA کو جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو۔ بڑی مشکل سے تو وہ جو 66 اڈے تھے را کے افغانستان کے اندر اور TTP کے، ان کا خاتمہ ہوا ہے، تو کہیں وہ ادھر نہ کر لیں۔ لیکن کافی لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ اس وقت انڈیا کے تھرو ایران کو مراد دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہم تمہارے پاس سینکشنز ایز کر دیں گے اگر تم طالبان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اگر تم پاکستان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور تم چائنا کے لیب سے نکل آؤ، کیونکہ یہ جو چائنا، رشیا، ایران، پاکستان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ امریکہ کو اس نے اس کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں، اور ان کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ بہرحال کل طالبان نے ایک بہت ہی اہم اعلان کیا ان کا کہ افغانستان سے اب فورن کرنسی باہر لے جانے پہ پابندی لگا دی ہے، اور انہوں نے کہا جتنا بھی کاروبار ہے افغانستان کے اندر وہ افغان کرنسی میں ہوگا، اور یہ اپنی کرنسی کو ایک مستحکم کرنے کی طرف ان کا ایک بڑا اہم قدم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف ایک غیر ملکیوں کا گروہ ہے جو فورن کرنسی کو یہاں پہ پروموٹ کر رہا ہے، لیکن اب ہم فورن کرنسی میں ٹریڈ ہی نہیں کریں گے تاکہ اس کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کی معیشت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ اب جو وزارت خارجہ ہے چائنا کی، ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جی افغانستان اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس میں سپر ٹیکنالوجی اور ملٹری مشینوں کے قبرستان میں وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ امریکی طیارے اور ہیلی کاپٹر جو ہیں جھولے کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، سب نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ $85 بلین کا امریکہ وہاں پہ اسلحہ چھوڑ کے بھاگا۔ اب یہ امریکہ کے اپنے سابق صدر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، میرے اعداد و شمار نہیں ہیں، ان کے اعداد و شمار ہیں، اور اگر اس میں 50 to 60% بھی آپریشنل ہو جاتا ہے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ افغانستان کی جو ملٹری ہے وہ اپنے ریجن کی سب سے زیادہ ویل ایکوپڈ ملٹری ہو سکتی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا تھا کہ یہ اپنی شروع کی ہوئی جنگ ہم خود ہی ہار گئے، اور بیسیکلی تو جو بائیڈن کے اوپر وہ تنقید کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کم از کم ہمیں عزت کے ساتھ تو ملک میں واپس آنا چاہیے تھا، ہم تو بالکل بھاگ دوڑ کے آئے ہیں وہاں پہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بائیڈن وغیرہ نے اور ان کی حکومت نے امریکہ کو شرمندہ کر دیا پوری دنیا کے آگے، اور پوری دنیا ہم پہ تھو تھو کر رہی ہے۔ اور 11 ستمبر سے طالبان نے جو اپنا پرچم ہے وہ انہوں نے صدارتی محل پہ لہرا دیا ہے۔ اس پرچم پہ کئی سالوں سے سوشل میڈیا پہ پابندی تھی، دنیا بھر میں وہ دہشت گردی کی علامت تھا، لیکن آج وہ افغانستان کی علامت ہے، افغان حکومت کی علامت ہے، اور افغانستان کے صدارتی محل پہ وہ آویزاں ہیں، اور وہی لہرا رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے میں افغانستان کے اندر ایک مرڈر نہیں ہوا، یعنی پورے ملک میں ایک بھی مرڈر نہیں ہوا، اور یہ اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ممالک ہیں جو یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ پورے ایک ہفتے میں ہمارے ملک میں کوئی مرڈر نہیں ہوا، اور یہ تو وہ ملک ہے جو 30-35 سال سے باقاعدہ جنگ کی
اندر رہا ہے اور وار لارڈز کا وہاں پہ راج رہا ہے، ڈرگ منی وہاں پہ وافر رہا ہے، اور ہر قسم کی قبضہ گیری اور قبضہ گیر گروپس جو ہیں وہ وہاں پہ ریمپنٹلی پھرتے رہے ہیں، ان کی حکومت رہی ہے، لیکن اب ایک بھی قتل نہیں ہوا پچھلے 7 دنوں میں۔ اور اب امریکن تفتیشی ادارہ FBI اس نے ایک کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کو پبلک کر دیا۔ 9/11 کے انہوں نے سعودی عرب کے شہزادوں اور 9/11 کے حملہ آور جو ہیں ان کے متعلق، اب وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے 2 شہزادے خاص طور پہ اور 9/11 کے جو حملہ آور تھے ان میں آپس میں رابطے تھے۔ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دیکھنا ہے کیا اس کے پبلک ہونے کے بعد امریکہ یا امریکن پبلک کو ڈیمانڈ کرتی ہے سعودی عربیہ کے اوپر سینکشنز یا نہیں کرتی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ اب یہ پریشر آئے گا، بہت بڑھے گا۔ یاد رکھیں کہ امریکہ پہ جو 9/11 کا جو حملہ ہوا تھا اس میں 19 میں سے 17 ہائی جیکرز جو تھے وہ سعودی تھے یا سعودی نسل کے لوگ تھے، اور اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمیں کرٹیل کرنا چاہیے اپنے تعلقات کو، یہ امریکہ میں لوگ کہتے تھے۔ اور اب جب یہ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ڈی کلاسیفائی ہو گئی ہے تو اس کے بڑے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹ کا یہ کہنا ہے کہ سعودی حکومت کو ان یعنی اٹیکس کا پتہ تھا اور وہ اگر چاہتے تو یہ رک سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں روکا۔ اب 9/11 کی یہ جو ڈاکیومنٹ ڈی کلاسیفائی اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ سعودی حکومت کا براہ راست کوئی تعلق تھا یا نہیں۔ 2 لوگوں کا انہوں نے نام لیا ہے اس میں، 2 شہزادوں کا، کہ ان کا تعلق تھا، اور اس دستاویز کے مطابق تو 19 میں سے 15 ہائی جیکرز کا سے تعلق تھا۔ میری جو اوریجنل انفارمیشن تھی اس میں 19 میں سے 17 لوگوں کا بالواسطہ یا بلا واسطہ سعودی عربیہ سے تعلقات تھے، اور یہ وہ سعودیز تھے۔ سعودی گورنمنٹ نے آبویسلی اس کو ڈینائی کیا، ان کا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا ہمارا کسی بھی ہائی جیکر سے، نہ ہمارے کسی اہلکار کا تھا، نہ ہمیں اس کا پتہ تھا، ورنہ ہم ضرور اس کو انفارم کرتے یا ہم کچھ نہ کچھ بتاتے۔ اور یہ اب دیکھیں 20th اینیورسری جو ہے 9/11 کی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی، اس کے اوپر یہ ڈاکیومنٹ ڈی کلاسیفائی ہوئی ہے، اس کی ایک بڑی اہمیت ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے امریکن پبلک جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ 3000 لوگ جو تقریباً ان 4 فضائی حادثوں میں ہلاک ہوئے تھے، ان کے لیے ابھی بھی بڑا سینٹیمنٹ ہے۔ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ موم بتیاں جلاتے ہیں، ان کی تصویروں کے آگے پھول رکھتے ہیں، جو وہاں پہ جن کی ڈیتھس ہوئی تھی ان کے اوپر بڑی ڈاکیومنٹریز بن چکی ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے۔ بٹ یہ افغانستان سے اس وقت لیٹسٹ خبریں ہیں کہ افغان گورنمنٹ اس وقت ڈینائی کر رہی ہے کہ ہمارے آپس میں تعلقات بالکل ٹھیک ہیں۔ جو غیر مصدقہ اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ کہ طالبان کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو ان کی گورننس سے ایگری نہیں کرتا، وہ پرانے طرز پہ حکومت چلانا چاہتا ہے، اور ایک ہے جو براڈ بیسڈ نئی حکومت بنانا چاہتا ہے۔ کہاں پہ جا کے یہ مسئلہ ختم ہوگا، آنے والے دن اگلا 1 ہفتہ انتہائی اہم ہے۔ میں آپ کو اس سے باخبر رکھوں گا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا پلیز، اور بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔